مردوں کے لیے یہ ہے کہ بھائی ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک گھٹنا ملا کر ناف کو ملاؤ اور گھٹنے کو ملاؤ، ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک جتنا جسم ہے یہ جسم کسی طرح بھی ظاہر نہیں ہونا چاہیے، نہ کپڑے کے بغیر نہ کپڑوں کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کپڑوں کے ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے، نہیں، کپڑوں کے ساتھ بھی نہیں ظاہر ہونا چاہیے۔ کپڑوں کے بغیر تو ظاہر ہے کہ ظاہر ہو، ہر شخص سمجھتا ہے، لیکن بہت سے لوگ سمجھے کہ کپڑے چپکا کر کے ہم ان اعضاء کو ظاہر کر سکتے، اس لیے ایسا لباس نکل گیا فیشن میں کہ جس میں وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کے حصے پر کپڑا چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بغیر کپڑے کے کھال نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کپڑے کے ساتھ اعضاء نظر آ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی اسلام لباس نہیں کہتا، اسلام اس کو بھی لباس نہیں کہتا۔ چاہے دنیا سمجھ رہی ہوگی تو اب دنیا کی سمجھ ہی کا کیا اعتبار ہے، سمجھ تو نبی کی سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ جس چیز کو بھلا کہیں اس کے علاوہ کچھ بھلا نہیں ہو سکتا، اور اللہ جس کو برا کہیں اس کے علاوہ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس لباس کا حکم دیا گیا ہم کو، یہ لباس نہ پہننا، یا کچھ لباس چڑھا تو لینا جسم پر، لیکن وہ لباس جسم سے ڈھیلا ڈھالا نہیں ہے، جسم پر فٹ ہو گیا ہے، اور وہ اعضاء جس کو چھپانے کے لیے کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا تھا وہ اعضاء پھر بھی نہیں چھپ پائے، تب پھر اس لباس کو بے لباسی ہی کہا جائے گا، عریانیت ہی کہا جائے گا، برہنگی اور ننگا پن ہی کہا جائے گا۔ اور صاف حدیثوں میں آیا ہے جسم سے چپکا ہوا لباس پہننے والے قیامت میں دنیا میں ننگے رہنے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جو دنیا میں ننگے رہتے تھے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھیں گے، کیونکہ اسلام نے اس لباس کو لباس نہیں مانا۔ دنیا مانتی ہوگی تو مانا کرے، لیکن ہمارے مذہب نے نہیں مانا کہ یہ لباس ہے، اور جب اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں مانا تو کس کے ماننے سے ہمیں کیا ملنے والا ہے، اور نہ ماننے سے ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ تو مردوں نے ایسا لباس پہن رکھا ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، گھر میں ابو ہیں 35 40 45 برس کے ہیں، اور وہ بھی گھر کے اندر یوں ہی برہنہ رہتے ہیں۔ کہنے کو ایک لباس کی تہمت ہے، جسم پہ 2 چیتھڑے لپیٹ لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ لباس ہے، ایسے رہتے ہیں۔ کیا 25 30 سال پہلے 40 سال پہلے گھروں میں مرد ایسا رہتے تھے؟ گھروں میں مرد ایسے نہیں رہتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ باہر کا لباس اتار کے رکھ دیا تو تہبند باندھ لیتے اور بنیان پہنے ہوئے ہوتے تھے، ہاتھ دکھا تو دکھا، اور کچھ پیر نظر آ گئے تو پنجے نظر آ گئے، اس کے علاوہ تو اپنے بچوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، بہوؤں کے سامنے بے حیا نہیں ہوتے تھے۔ آج تو بے حیا ہے، خسر بھی اور داماد بھی اور گھر کے اندر کی عورتیں بھی اور مرد بھی سب بے حیائی کے لباس میں رہتے ہیں۔ جب اس بے حیائی کے لباس میں گھر میں رہتے ہیں تو بھلا بتائیے کہ گھروں میں شہوتوں پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ گھروں کے اندر حیا کے تقاضے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اور کیوں کر اچھے خیالات دلوں میں اور دماغوں میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ اچھے خیالات اچھے ماحول میں بنتے ہیں، اور برے خیالات برے ماحولوں میں بنتے ہیں۔ عورت کے لیے تو اسلام نے کہا کہ بھائی وہ اپنا 2 ہتھیلی 2 پنجے اور چہرہ، ان 3 مقامات کو چھوڑ کر کے باقی سب چیزوں کا، سب جسم کا پردہ کرے، سارے جسم کا پردہ کرے، اس کا حکم ہے۔ گھر میں عورتیں بھی یوں رہتی، اور اوپر سے اپنے سینوں کے اوپر انہیں دوپٹہ ڈال لینے کا حکم تھا۔ یہ کپڑا پہنی ہوئی ہے، لباس میں ملبوس ہے،
لیکن پھر بھی سینے کے اوپر کپڑا ڈال لے اور حیا کا اور حجاب کا گھر میں اہتمام کرے. کیوں؟ نظریں پڑے گی تو عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں احساسات بھٹکتے نہیں، لیکن آدمی عمر کے ایک ایسے حصے میں داخل ہوتا ہے جس میں کوئی یوں کہے کہ ہمارے احساسات پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو کہنا پڑے گا کہ تم نہ مردوں میں ہو نہ عورتوں میں ہو. اس لیے کہ اگر عورت ہے تو مرد کو دیکھ کر عمر کے ایک حصے میں یعنی 9 برس کے بعد عورت کو مرد کو دیکھ کر دل میں میلان کا پیدا ہونا فطرت ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اور اگر مرد ہے تو 12 سال کی عمر کے بعد دل میں عورت کی طرف میلان کا پیدا ہونا فطرت ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. اور جب یہ فطرت موجود ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی اور دنیا کی کوئی دوا علاج اس کو ختم نہیں کر سکتے، اللہ نے پیدا ہوتے وقت میں یہ فطرت بنائی ہے انسان کی جسے کوئی نہیں مٹا سکتا، تو اس فطرت کا کیا مقابلہ حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پھر ایک دوسرے کی طرف رجحان ہوگا. رشتے بہت پاکیزہ ہیں، بڑا تقدس ہے، یہ ماں ہے، یہ سگی بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے اور یہ اس کے بچے ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے لیے نہایت مقدس رشتے ہیں جن کے بارے میں کبھی 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 دور دور تک کسی برائی کا احساس نہیں پیدا ہونا چاہیے. لیکن جب گھر کا ایسا ماحول ہوگا، بچیوں کے کپڑے ایسے، بہوؤں کے کپڑے ایسے، دامادوں کے کپڑے ایسے، بیٹوں کے کپڑے ایسے اور سسرے کے کپڑے ایسے اس گھر کے اندر رہتے ہیں جانوروں کی طرح، تو اس کے اندر کیسے بچ سکیں گے ان تقاضوں سے جو تقاضے فطرت نے ہر مرد ہر عورت کے اندر رکھے. اور اگر کوئی صاحب کہے کہ مجھے کچھ بھی خیال نہیں آتا، میرے خیالات بہت پاکیزہ ہیں، بہت متقی ہیں، تو وہ جھوٹا ہے، وہ تیسری صنف ہے، وہ نہ مرد ہو سکتا ہے نہ عورت ہو سکتا ہے. وہ تیسری صنف ہے جس کو کچھ اثر نہیں ہوتا، یا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہوگا تو وہ عورت ہے یا مرد ہے، اور نہیں ہوگا تو وہ تیسری صنف ہے. کیا لوگوں نے اپنے لیے پسند کیا ہے؟ اسلام نے آپ کے لیے کیا پسند کیا تھا اور آپ نے اپنے لیے کیا پسند کر لیا ہے؟ دیکھا دیکھی گھروں میں سب آ رہا ہے، سب اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں یہ آ چکا ہے. ایسے لباس میں رہتے ہیں جس لباس میں چھپانے کے قابل اعضاء چھپے ہوئے نہیں ہوتے، ایسے لباس میں رہتے ہیں. انسان زندگی گزار رہا ہے ایسے ماحول کے اندر، وہ ایسے ماحول میں ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں. آپ کہیں جائیے، بس اسٹاپ پہ جائیے، آفسوں میں جائیے، خاص طور سے بڑے بڑے شاپنگ مال سے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کو وہاں جانے کی ضرورت پڑ جائے اور وہاں کوئی چلا گیا، یا پھر بیرون ملکوں کے اندر تو جانا ہی جانا ہے کہ وہی مارکیٹیں ہیں، وہی بازاریں ہیں جہاں آدمی کو جانا پڑتا ہی ہے. یا آپ ریلوے اسٹیشنوں پر چلے جائیے، ایئرپورٹس پر چلے جائیے، جہاں انسان جا رہا ہے، کوئی شوق تو نہیں لیکن ضرورتیں انسان کو لے جاتی ہیں. اب انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، وہ چاہے آنکھیں زمین میں گاڑ کے رکھے تب بھی ننگوں کی سب طرف بھرمار ہے. ہمارے ملک کا حال، ہمارے ملک کا، اب باہر کے ملکوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے کہ انہوں نے اپنے لیے کیا پسند کیا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. یہاں ہم مسلمان اپنے تہذیب میں، اپنے کلچر میں، اپنے معاملات میں حیا کو فراموش کر دیا ہے. کہنے والے نے کہا ہے لا حول ولا قوت، کیا الٹا زمانہ ہے، عورت تو ہے مردانہ اور مرد زنانہ ہے. یہ دنیا میں ماحول بن رہا ہے، بنے، ہمیں کیا مطلب ہے، جس کو جو بننا ہے بنے. جو اپنے کو بندر کی اولاد سمجھتے ہیں وہ بندر ہی بن جائیں بالآخر، تو ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے. لیکن جو آدم کی اولاد ہے اس کو تو سوچنا پڑے گا کہ یہ ہمارے لائق ہے یا ہمارے لائق نہیں ہے. یہ تہذیب اچھی ہے یا بری ہے، یہ طریقہ حیات انسانوں کا ہے یا جانوروں کا ہے. ہم آدم کی اولاد کو تو سوچنا چاہیے.
بندر کی اولاد سوچے نہ سوچے ان کی مرضی کی بات. آدم کی اولاد کیوں نہیں سوچتی؟ یعنی مسلمان کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے نبی کی خبروں پر یقین کیا ہے وہ کیوں نہیں سوچتے؟ آج ہمارے بچے ہیں بالکل سب اس پہ آ گئے. یعنی گھر کا لباس کیا بنا لیا ہے؟ گھر کا لباس بنیان پہن لیا, ایک چڈی پہن لی, بس نکل گئے, جا رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ, پھر رہے ہیں, بازار جا رہے ہیں, سبزی لا رہے ہیں, ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے, اور انہیں نہیں پتا کہ گھٹنا دکھانا شریعت اسلامی میں حرام ہے. سطر میں داخل ہے گھٹنے کے اوپر کا سب حصہ, 1 انچ بھی کھولنا ننگا پن ہے, انہیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں. اختیار کیے ہوئے ہیں. کچھ دن تک تو نظر آتا رہا کہ نوجوان بچوں نے ادھر ادھر پھر میل میں دیکھی ہوں گی, دونوں نے شروع کیا, پھر دیکھا تو اب تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے باپوں کا بھی یہ لباس, ان کا باپ بھی یہی پہن کے نکل جا رہا ہے بہت آسانی سے. بازاروں میں پھر رہے ہیں, اچھی خاصی عمر کے ہیں, ننگے پھر رہے ہیں بازاروں میں. اور مسلمان بھی ہیں بعض. یہ کیا چیز ہے میرے دوستو؟ اگر ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے, اس عقیدے پہ قائم ہے کہ نہیں قائم ہے؟ یہ عقیدہ ہمارا باقی ہے کہ نہیں باقی ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہی ختم ہو گیا ہے تب تو بہت ڈرنے کی بات ہے, بہت ڈرنے کی بات ہے. ایمان ہی کہاں باقی رہے گا؟ اور اگر یہ عقیدہ ہے اور ہم مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کا سامنا کرنا ہے, نبی کا سامنا کرنا ہے, ایک روز محشر میں کھڑے ہونا ہے, اگر ہم یہ مانتے ہیں تو ہمیں اپنا ہر کام پہلے یہ دیکھ کر کرنا پڑے گا کہ اسلام اسے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ دیکھنا پڑے گا. یہاں بھی نظر آتے رہتے ہیں. ابھی میں 2 پرسوں وہاں لکھنؤ میں تھا تو ہم ایئرپورٹ جا رہے تھے, سامنے موٹر سائیکل پر ایک نوجوان جا رہے تھے. بہت دیر تک تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ کوئی خاتون ہوگی, کیونکہ بڑا سا چونڈا باندھا ہوا تھا پیچھے اس نے, لیکن تھوڑا سا آگے ادھر ادھر ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ صاحب یہ تو مرد ہے, عورت نہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, بخاری میں, مسلم میں, حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے, لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مرد جو عورتوں کی شکل بنائیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی شکل بنائیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ کی لعنت معمولی چیز ہے. علماء نے لکھا ہے لعنت کہتے ہیں اللہ کی ہر قسم کی رحمت سے محروم ہو جانے, ہر قسم کی رحمت سے محروم ہو جانے کو لعنت کہتے ہیں. اور نبی نے ان متشبہین و متشبہات پر لعنت فرمائی.